بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں 7 چیزوں کا صدقہ ضرور کریں، کیونکہ محرم کے مہینوں میں 7 چیزوں کا صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اور ان میں سے پہلا صدقہ تو ایسا ہے جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کو سیکنڈوں میں ختم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس سال اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو میری بات بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ صرف غم اور یاد کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان اور مقدس مہینہ ہے جہاں سے ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور اس کی حرمت اور برکت کو تمام مہینوں پر ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ محرم الحرام وہ وقت ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور جو انسان اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی اور ہر دن اپنے اندر ایک گہرا پیغام اور بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تاریخ کے جھگوں میں جھانکے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات ملی اور جودھی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی دہتی ہوئی آگ گلزار بنی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا کر انہیں پار لگایا۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حق اور باطل کا وہ معرکہ ہوا جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ کربلا کی تپتی ریت پر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور اپنے خون کی آخری بوند تک بہا کر اسلام کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حالات چاہے کتنے ہی گھٹن کیوں نہ ہو، سچائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی پرانی غلطیوں اور گناہوں سے توبہ کریں اور ایک نئی اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کریں، کیونکہ سال کا پہلا مہینہ اگر اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں گزرے گا تو پورا سال برکت اور عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں، بالخصوص 9 اور 10 محرم کا روزہ یا 10 اور 11 محرم کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے دلوں کو ہر قسم کے حسد، کینہ اور نفرت سے پاک کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار اور درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، محرم کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی بڑی سے بڑی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو گھبرانے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور شکوہ کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم اس مہینے کی اصل روح کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے گئی صداقت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ چلیے جانتے ہیں وہ 7 چیزیں کون سی ہیں۔ پہلی، صدقہ پانی کا صدقہ ہے جو سب سے افضل ہے۔ محرم کے مہینے میں پانی کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، کیونکہ کربلا کی تپتی زمین پر پانی بند کیا گیا تھا۔ اس لیے اس مہینے میں کسی پیاسے انسان کو پانی کا ایک گلاس پلانا یا پرندوں اور جانوروں کے لیے اپنی گھروں کی چھتوں پر پانی کا انتظام کرنا یا کسی غریب بستی میں پانی کا کنواں یا کولر لگوا دینا اس مہینے کا سب سے بڑا طاقتور صدقہ ہے۔
جو انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے تیز بارش زمین کو صاف کرتی ہے۔ دوسرا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اپنے گھر میں جو بھی اچھا کھانا بنے اسے غریبوں، مسکینوں یا اپنے آس پاس کے ان سفید پوش لوگوں میں تقسیم کریں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ محرم میں کھلایا گیا ایک نوالہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اور آپ کے رزق میں ایسی برکت لاتا ہے کہ آپ کا دسترخوان کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ تیسرا صدقہ حسن اخلاق اور مسکراہٹ ہے۔ صدقہ صرف پیسے یا مال کا نہیں ہوتا بلکہ اپنے غصے پر قابو پانا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے ماتحتوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور کسی دکھی انسان کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دینا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا صدقہ ہے جو ترازو میں سب سے بھاری ہوگا۔ چوتھا صدقہ معاف کر دینا ہے، یعنی اپنے دل کا صدقہ۔ اگر آپ کا کسی سے پرانا جھگڑا ہے یا کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو اس محرم الحرام میں اللہ کی رضا کے لیے اور امام علی مقام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اسے دل سے معاف کر دیں، کیونکہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے صاف کرنا روح کا بہترین صدقہ ہے جو عرش الہی کو بھی ہلا دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، پانچواں صدقہ علم اور اچھی بات کا صدقہ ہے۔ کسی کو دین کی کوئی اچھی بات سکھا دینا یا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا یا اس قیمتی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے، یہ علم کا وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ چھٹا صدقہ پرانے کپڑے یا ضرورت کا سامان ہے۔ اپنے گھر کی الماریوں کو دیکھیں، جو کپڑے، جوتے یا ضرورت کی چیزیں اب آپ کے استعمال میں نہیں ہیں لیکن اچھی حالت میں ہیں، وہ کسی ایسے مجبور انسان کو دے دیں جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہ ہو۔ یہ ان کی عزت نفس کو بحال کرنے کا صدقہ ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ساتواں صدقہ اپنے وقت اور خدمت کا صدقہ ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جانا، کسی بوڑھے انسان کا ہاتھ بٹا دینا یا کسی بے سہارا کی مدد کے لیے اپنی قیمتی وقت دینا، یہ جسمانی صدقہ ہے جو بڑی سے بڑی ناگہانی آفت اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ وہ 7 صدقات ہیں جو محرم کے مہینے میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو ہمیشہ کے لیے سنوار سکتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اس محرم الحرام میں خود کو بدلنے کا عہد کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین میں کمنٹس یا اللہ ضرور لکھیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے یہ بات دل سے سنی، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے علم کے صدقے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹس ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔